الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء اکرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر اس علاقے کے باسیوں، السلام علیکم۔ مغرب کی نماز کے بعد سے الحمدللہ یہ آپ کا پروگرام اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ میں تو صرف حصول سعادت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفصل المدلل گفتگو فرمائیں گے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ آپ کی یہ کانفرنس، یہ جلسہ، یہ پروگرام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ جس نام پہ جس عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کے اندر ذوق شوق مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو میرے بھائی اندر بیٹھے ہیں، اگر وہ بھی یہاں تشریف لائیں، وہ الگ بنگلہ دیش بنا کے بیٹھے ہیں، اندر والے سب ساتھیوں سے میں درخواست کروں گا کہ مجھے مائک اٹھا کے وہاں نہ آنا پڑے، آپ مہربانی فرمائے یہاں آ جائیں۔ یہ چھوٹے بچے سائیڈ پہ ہو جائیں اور بڑے بڑے آگے آ جائیں۔ چلو بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ تھوڑا سا آگے آئیں۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور پیدا نہیں ہوگا۔ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اونچی آواز سے سارے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تب یہ امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تب یہ دین آخری دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تب یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تب قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے،
میں اور آپ کبھی مسلمان، اونچی آواز سے، میں اور آپ کبھی مسلمان نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، یہ امت آخری امت نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، یہ دین آخری دین نہ ہوتا، یہ شریعت آخری شریعت نہ ہوتی، یہ قرآن مجید آسمانی آخری کتاب نہ ہوتی۔ توجہ کیجئے، آج قرآن مجید کو آسمانی آخری کتاب ہونے کا اتنا بڑا جو اعزاز ملا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اس دین کو آخری دین ہونے کا اتنا بڑا جو اعزاز ملا ہے، یہ بھی سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اس شریعت کو آخری شریعت ہونے کا اتنا بڑا جو اعزاز ملا ہے، یہ بھی سب صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، یہ بھی سب صدقہ ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ آج آپ کی مسجد بطور مسجد کی ہے۔ توجہ کیجئے، جتنے بھی پہلے انبیاء تشریف لائے، ان کی امتوں نے عبادت کرنے کے لیے جو اپنی عبادت کا مختص کی، آپ کچھ کو آج گرجا کہیں یا کلیسا کہیں، آج گرجا ہے، 4 دن کے بعد اس کو فروخت کر دیا جائے گا، اس کو گرا کر یہاں ایک مارکیٹ بن جائے گی، اگلے چند سال گزریں گے یہاں ایک پلازا کھڑا ہوگا، اگلے چند سال گزریں گے یہاں ایک سینما بن جائے گا، یہاں ایک مارکیٹ بن جائے گی۔ روزانہ اس کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کی حیت تبدیل کی جا رہی ہے، لیکن مسجد جہاں بن جاتی ہے وہاں پلازا بن جا سکتا ہے؟ اونچی آواز سے، جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں مارکیٹ بن سکتی ہے۔ آج مسجد بطور مسجد کے میرے پاس ہے، یہ بھی سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، دین اسلام کو مانتا ہوں، شریعت کو مانتا ہوں، قرآن مجید کو مانتا ہوں، احادیث کو مانتا ہوں، بیت اللہ کو مانتا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، کیا یہ بندہ مسلمان ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ توجہ کیجئے، بندہ کیا کلمہ طیبہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی آواز سے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانتا ہوں، کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طواف، پورے دین کو مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے؟ یہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، حضور کو نبی بھی مانتا ہوں اور آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ مسلمان ہے؟ کیا کلمہ طیبہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا؟ تو یہ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اس نے یہ جملہ کہے کہ صرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، اس نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا ہے۔ اس نے جملہ کہے کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، اس نے کلمہ طیبہ کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے نماز کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے روزے کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے احادیث مبارکہ کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے دین کا بھی انکار کر دیا ہے، اس نے شریعت کا بھی انکار کر دیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، یہ صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ یہ میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، اس امت کی آخری امت ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، آپ کی مسجد اور مدرسے کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، یہ حج کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ عمرے کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ بیت اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، یہ صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے خلیفہ ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ خلافت راشدہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، یہ صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، اس نے رب کی ربوبیت کا انکار کر دیا ہے۔
توجہ کیجئے، ختم نبوت کے انکار سے حضور کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے، ختم نبوت کے انکار سے اس دین کے آخری دین ہونے کا انکار لازم آتا ہے، ختم نبوت کے انکار سے اس امت کی آخری امت ہونے کا انکار لازم آتا ہے، ختم نبوت کے انکار سے اس شریعت کی آخری شریعت ہونے کا انکار لازم آتا ہے، ختم نبوت کے انکار سے قرآن مجید کی آسمانی آخری کتاب ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ حضور کی ختم نبوت باقی ہے تو پورا دین باقی ہے، ختم نبوت کے انکار سے پورے دین کا انکار لازم آتا ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، اگر مرزا غلام قادیانی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانتا، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیتا، کیا وہ مسلمان تھا؟ اونچی آواز سے بولیے، اونچی آواز سے۔ اگر مرزا غلام قادیانی صرف حضور کی ختم نبوت کا منکر ہوتا تو اس کو کوئی آدمی مسلمان تسلیم نہ کرتا، لیکن اس مرزا غلام قادیانی نے صرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مقدس سلسلے کی تکمیل کر دی، نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور خاتم النبیین ٹھہرے، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، حضور آخری نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اب میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، جو ایمان کی حالت میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرے، وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے بولی۔ صحابی۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حضور کو دیکھنے والا صحابی نہیں، اب صحابی وہ ہوگا جو مجھے دیکھے گا۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں وہ امہات المومنین ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حضور کی گھر والیاں ام المومنین نہیں، اب میری بیوی وہ ام المومنین ہے۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ مرزا کہتا ہے حضور کا گھرانہ اہل بیت نہیں، اب جو میرا گھرانہ ہے وہ اہل بیت ہے۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، ایک آدمی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، اس کے بعد حضور کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ مرزا کہتا ہے تم 1,00,000 دفعہ حضور کو آخری نبی مانو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو تو مسلمان نہیں، اب مسلمان وہ ہوگا جو مجھے نبی مانے گا۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، وہ اعمال صالحہ کرے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ مرزا کہتا ہے جتنا مرضی اعمال صالحہ کرو، اگر تم میری نبوت کا اقرار نہیں کرو گے تم جہنمی بھی ہو، دوزخی بھی ہو، نعوذ باللہ۔ اگر میری نبوت کا انکار کرو گے تم حرامی بھی ہو۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمانی آخری کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، وہ اللہ کی طرف سے آسمانی آخری کتاب ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قرآن مجید آسمانی آخری کتاب نہیں، میں اپنے ہاتھ سے جو کتاب تذکرہ نامی لکھ کے لایا ہوں اب یہ آسمانی آخری کتاب ہے۔ توجہ کیجئے، اس بدبخت اور بد نصیب نے ٹائٹل کو باقی رکھا، ٹائٹل کو باقی رکھا، معنی مفہوم اور مطلب کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ سمجھانے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں، مثال کے طور پر توجہ کیجئے، میرے والد صاحب کا نام ہے عبدالرزاق، کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ سمیع اللہ۔ میرے ابا کا کیا نام ہے؟ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہے کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے آپ کے ابا کا نام عبدالرزاق ہے لیکن اس سے مراد سمیع اللہ ہے، سمجھے؟ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ آپ کا ابا کا نام کیا ہے لیکن اس سے مراد کون ہے، کیا اس بندے نے مجھے گالی دی؟ اس بندے نے مجھے گالی دی، اس نے میری ماں کے اوپر الزام لگایا۔ توجہ کے لیے سب سمجھیے، اس بدبخت اور بد نصیب نے ٹائٹل کو باقی رکھا، معنی اور مفہوم کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ٹائٹل ہے نبوت، کہتا ہے اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، حضور کی ذات نہیں۔ ٹائٹل ہے صحابی، وہ کہتا ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر عثمان اور علی نہیں، اس سے مراد مرزا غلام قادیانی کو دیکھنے والا ہے۔ ٹائٹل ہے ام المومنین، وہ کہتا ہے اس سے مراد میری بیوی ہے۔ ٹائٹل ہے اہل بیت،
وہ کہتا ہے اس سے مراد میرا گھرانہ ہے، ٹائٹل ہے مسلمان، وہ کہتا ہے اس سے مراد میری نبوت کو ماننے والا ہے، ٹائٹل ہے جنتی، وہ کہتا ہے اس سے مراد میری نبوت کا اقرار کرنے والا ہے، ٹائٹل ہے اسلام، وہ کہتا ہے اس سے مراد جو میں بک بک کرتا ہوں، ٹائٹل ہے قرآن مجید، وہ کہتا ہے اس سے مراد جو میں اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر لایا ہوں۔ اس دجل کا نام، اس فراڈ کا نام، اس دھوکے کا نام ہے قادیانیت۔ اس سے بچنا، امت کو بچانا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آگے بڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ کے تقدس کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے۔ مسلمانوں کا ایمان بچانا، دین اسلام کے ایمان کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کی ذمہ فرض ہے۔ توجہ کیجئے، آج میں کس نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، کس نبی کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنا کردار ادا کرو۔ ہمارے اوپر میرے نبی کا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے پیغمبر کا حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کون سے نبی؟ ایک دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج حضور بہت خوشگوار ہیں۔ حضرت عائشہ اٹھی، چلتی چلتی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لیں اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج میں چاہتی ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ ہاتھ اٹھا کر عائشہ کے لیے دعا فرما دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عائشہ سے یہ سنا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عائشہ کے لیے دعا فرمائی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے، حضرت عائشہ خوشی میں آ کر بہت مسکرائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ بہت مسکرا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ خیر تو ہے، آج کیوں اتنی خوش ہو کر مسکرا رہی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آج آپ نے ہاتھ اٹھا کر عائشہ کے لیے دعا کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس دعا کے بعد میں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے دیکھ لیا، اتنی خوش ہو رہی ہوں، اتنی خوش ہو رہی ہو، اتنی مسکرا رہی ہوں، میری امت کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے دیکھا، اتنی مسکرا دی، اتنی خوش ہو گئی، میری امت کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ حضور نے فرمایا، توجہ کیجئے، حضور نے فرمایا کہ عائشہ میری امت کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جس امت کے لیے میں روزانہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، جس امت کے لیے میں روزانہ 5 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر میں نبی اور پیغمبر دعا کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ حضرت علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آج جو قوم یا کوئی قوم اس اپنے وفادار نبی، اس اپنے وفادار نبی، اس اپنے محافظ نبی، اس اپنے ہمدرد نبی، اس اپنے جانثار نبی کی عزت و ناموس کی تحفظ نہیں کر سکتی، اگر کوئی قوم اپنے اس نبی کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتی، اس قوم کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر جو قوم اس نبی کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتی، اس قوم کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج میں اور آپ توجہ فرمائیں، اپنے سینے پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں، جو میرے نبی کا میرے اوپر حق ہے، مجھے جتنا اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے اب کردار ادا کرنا چاہیے، جتنی مجھے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، جتنے اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجھے آگے بڑھنا چاہیے، جتنا اپنے نبی اور پیغمبر کے ساتھ مجھے وفا کرنا چاہیے، کیا وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اونچی آواز سے بول، کر رہا ہوں؟ جی، اگر نہیں کر رہا کیا پھر مجھے مسلمان کہلوانے کا حق ہے؟ یہی بات حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بہاولپور کے ایک بہت بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ مسلمانوں، اگر ہم حضور کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے پھر گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مالک کی 2 روٹیاں کھانے کے بعد
ساری رات محلے کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے، ساری رات محلے کے گھر کے باہر پہرا دیتا ہے، ساری رات محلے کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، کہیں میرے محلے کے گھر میں ڈاکو نہ آ جائے، کہیں میرے محلے کے گھر میں چور نہ آ جائے، کہیں میرے محلے کے گھر میں نقصان نہ ہو جائے۔ 2 روٹیوں کے بدلے ساری رات محلے کے گھر کی چوکیداری کی جا رہی ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے نبی کی وجہ سے، آج میں مسلمان ہوں تو حضور کی وجہ سے، آج میری عزت ہے تو حضور کی وجہ سے، آج میرا وقار ہے تو حضور کی وجہ سے، آج میرا کاروبار ہے تو پیغمبر کی وجہ سے، آج میری بیوی بچے ہیں تو پیغمبر کی وجہ سے، آج میرے چہرے کے اوپر داڑھی کے چند بال ہیں یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، آج میرے پاس نماز ہے، آج میرے پاس روزہ ہے، آج میرے پاس زکوٰۃ ہے، آج میرے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، آج میرے پاس مسجد ہے، آج میرے پاس رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں، تراویح ہے، آج میرے پاس دین ہے، شریعت ہے، آج میرے پاس عمرہ ہے، حج ہے، بیت اللہ شریف ہے، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ آج میرے پاس یہ ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان ہے یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، اس لیے کہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، کلمے کے اندر لفظ محمد ہوتا نہ کلمہ ہوتا نہ ملک ملتا۔ آج سب کچھ میرے پاس ہو میرے نبی کی وجہ سے، میں مسلمان ہوں حضور کی وجہ سے، کل میرا جنت کے اندر داخلہ ہوگا تو حضور کی وجہ سے، سب کچھ میرے پاس ہو حضور کی وجہ سے، اور میرے جیتے جی حضور کی عزت و ناموس پر، حضور کی مسند ختم نبوت پر مرزا غلام قادیانی جیسے بدبخت کو بٹھانے کی جسارت کی جا رہی ہو، مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہو، مسلمانوں کے ہاتھ رسول اللہ کے دامن کو چڑانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور پھر میں خاموش رہوں۔ اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری نے فرمایا تھا اگر میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکا تو پھر گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہے، کہ وہ مالک کی 2 روٹیاں کھانے کے بعد 2 روٹیوں کے بدلے ساری رات محلے کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے، اور سب کچھ میرے پاس حضور کی وجہ سے ہو اور میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکوں، پھر میرے جینے سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ آج مسلمان ہونے کے ناطے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، آپ کے عاشق اور دیوانے ہونے کے ناطے میں اور آپ وعدہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے سب کچھ قربان کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ بھی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے، حضور کے دشمن قادیانیوں کا مقابلہ بھی کریں گے، مسلمانوں کا ایمان کا تحفظ بھی کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے آپ سب وعدہ کریں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم سب کچھ حضور کے اوپر قربان کریں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ ان کی بات سے بولیے، وعدہ کرتے ہو ختم نبوت کا تحفظ کرو گے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے آگے بڑھو گے، اپنا کردار ادا کرو گے، مسلمانوں کا ایمان کا تحفظ کرو گے، قادیانیوں کا مقابلہ کرو گے، ایک ایک قادیانی کا مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، تمام قادیانی مصنوعات کا ہم بیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ رہا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔